This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome to the class. I'm Amiram, Master Trainer from Punjab Education Foundation, and today we will discuss Grade 4 English and Unit number 9, Manners. بہت ہی اچھی لرننگ رہے گی. آئی ایم ویری شیور بیکاز یہاں پہ ہم مینرس بھی لرن کریں گے, پوئم کو بھی انجوائے کریں گے, اور ساتھ میں ہم گرامیٹیکل اسپیکٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, سو دا بیسٹ وے کہ آپ ساتھ ساتھ بکس کو بھی دیکھتے جائیں تاکہ آپ اور اچھے سے فردر اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکیں. مینرس ریفر ٹو دا وے ان وچ وی کنڈکٹ آر سیلس, انٹریکٹ ود ادرس اینڈ بیہیو ان ڈفرینٹ سوشل سچویشنس. یعنی ہم کوئی بھی کام, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم وہاں پہ کیسے رہتے ہیں, کوئی بھی کام کیسے کرتے ہیں, لوگوں سے کیسے ملتے جلتے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جی کہلاتی ہیں اخلاق اور آداب, اور مینرز ہمیشہ گڈ ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. پیج نمبر 88 اگر آپ دیکھو یہاں پہ گیٹنگ سٹارٹیڈ, یہ میں پہلے بھی ہمیشہ ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ گیٹنگ سٹارٹیڈ مینس کہ اب آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو آپ نے اگر وارم اپ کرنا ہے, ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ اپنی ٹیچنگ کے لیے, لیسن میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, تو گیٹنگ سٹارٹیڈ جو ہے ضرور ڈسکس کیا کریں. یہاں پہ جی لک ایٹ دا پکچرز بلو اینڈ ایکسپریس یور فیلنگس. اب یہاں پہ ہے کیا پکچرز میں, ایک جگہ ایک دیکھیں اتنا نیٹ اینڈ کلین روم ہے اور بڑے آرڈر میں ہر چیزیں, ٹوائز, بیڈ, اور نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں جو ہے بچی انجوائے کری ہے, اور ایک طرف دیکھیں میس, ایوری تھنگ از اسکیٹرڈ, ٹوائز, بیڈ, کچھ بھی ٹھیک آرڈر فارم میں نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو کیپ یور روم ٹائڈی. یعنی یہاں پہ آپ دیکھو لیٹس ٹاک میں ہاؤ ڈو یو کیپ یور روم ٹائڈی. یعنی یہاں پہ پھر آپ نے بچوں سے ڈسکس کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے. پکچرس کو ضرور ڈسکس کریں کہ آپ کو ان میں سے کون سی پکچر اچھی لگی اینڈ ریزن لیں, اور پھر پوچھیں جی کہ آپ اپنے روم کو کس طریقے سے نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہو. ٹائڈی مینس, اچھا ٹائڈی جو ہے نا یہ ایڈجیکٹیو بھی کہیں پہ یوز ہوتا ہے, ایز ورب بھی اور ناؤن. تو یہاں پہ ایز ایڈجیکٹیو, یہاں پہ صاف ستھرا میننگ ہم لیں گے کہ آپ اپنے کمرے کو صاف ستھرا کیسے رکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہی ہم اس کا یہاں پہ ایکسپلین کریں گے بچوں کو. ہاؤ ڈو یو ہیلپ یور مدر ایٹ ہوم. ضرور پوچھیں کہ بچے اپنی مما کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں گھر پہ. تو یہ ہو گئی جی گیٹنگ سٹارٹیڈ. تو یہاں سے وہ مائنڈ میکنگ ہو گئی کہ بھائی ہمارا ٹاپک ہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ہول ڈیوٹی آف چلڈرن. یہاں پہ پوئم ہے اینڈ دس از ریٹن بائی رابرٹ لوائے اسٹیونسن, اور بہت ہی دلچسپ ہے. اور اس کے سٹارٹ میں بھی اگین پری ریڈنگ آپ دیکھیں جی, ریڈ دا ٹائٹل اینڈ ٹیل واٹ اٹ کین بی اباؤٹ. کہ پہلے تو بچوں سے یہ ڈسکس ہو جائے کہ ہول ڈیوٹی آف چلڈرن کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے جی, کہ ذمہ داری کیا ہے بچے کی. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ گڈ مینرز, شیئر سم گڈ مینرز. ضرور بات کیجیے گا بچوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھے آداب کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور اس میں گرامیٹیکل اسپیکٹس آپ دیکھو تو آپ کے اس جو لیسن ہے نمبر 9, اس میں پوزیسو پروناؤنس بھی آپ کے ایکسرسائز میں انکلوڈیڈ ہیں. یوز آف شوڈ, شوڈ ناٹ, جوائننگ ورڈس ہیں, ایڈوربس آف مینرز ہیں, پنکچویشن کا یوز بھی ہے. تو آئی ول ٹرائی بیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کیا جائے, اور میں مزید بھی اس کو بریف کر دوں گی. ٹھیک ہے, سو لیٹس اسٹارٹ. ہول ڈیوٹی آف چلڈرن یعنی بچوں کا مکمل فرض یا فریضہ. تو یہاں پہ ہول جو ہے وی نو کہ میننگ کمپلیٹ کا دے رہا ہے, پورا مکمل. ڈیوٹی ہو گیا جی ذمہ داری. آف کا کی کے لیے یوز ہوتا ہے, شوز پوزیشن اور ریلیشن. کس کے پوزیشن کی, کس کی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے, چلڈرن, بچے. ٹھیک ہے, پلورل فارم میں چائلڈ, چلڈرن, ینگ ہیومن بینگس کی بات ہو رہی ہے. سو بچوں کا مکمل فرض یا فریضہ. A child should always say what's true. ایک بچے کو ہمیشہ سچ کہنا چاہیے. an indefinite article referring to one یعنی ایک بچے کی بات ہو رہی ہے, چائلڈ بچہ. should
ابھی پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا. اب شوڈ کہاں پہ جی یوز ہوتا ہے؟ ایکسپریسز اوبلیگیشن، ایڈوائز اور ریکمنڈیشن. یعنی جب آپ کو کوئی خاص طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام اس طرح کرنا چاہیے یا آپ کو یہ کرنا چاہیے، نصیحت کی جائے، تو شوڈ یعنی چاہیے کا استعمال ہوگا. آلویز ہمیشہ یعنی آل دا ٹائمس. سے کہنا، ٹو اسپیک. واٹس کانٹریکشن آف واٹ از. ٹھیک ہے، کانٹریکشن یو نو ویری ویل. اختصار اور مختصر لفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم مختصر انداز میں کوئی بھی ایک یا دو الفاظ کو اکٹھا کر دیں یا لکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کانٹریکشن. جیسے یہاں پہ واٹ از لکھنے کی بجائے جو کانٹریکشن فارم واٹس یوز کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو دس از کال کانٹریکشن، اختصار، مختصر کرنا. ٹرو، فیکچولی کریکٹ یعنی صحیح. تو ایک بچے کو ہمیشہ سچ کہنا چاہیے. اینڈ اسپیک وین ہی اسپوکن ٹو یعنی اور جب اس سے بات کی جائے تو بولے. اینڈ اور کنجنکشن، کنیکٹنگ آئیڈیاز. کنجنکشن پہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کنیکٹرز یعنی جوڑنے کے لیے مختلف جو ہے آئیڈیاز کو، فریزز کو اور کلوزز کو جوڑتا ہے. اینڈ حرف ربط بھی کہہ سکتے ہیں، جوڑنے والے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ اینڈ کا یوز کیا گیا ہے یعنی جو اس کا معنی اور. اس طریقے سے وین، سو، تو یہ سارے جو ہیں ایز کنیکٹر کنجنکشن کے طور پہ کام کرتے ہیں. لائک اگر فور کی ایگزامپل لیں، آئی اسٹیڈ ہوم فور آئی واز فیلنگ ill. سملرلی بٹ بھی یوز ہوتا ہے، نور، اور، یٹ، سو. تو یہاں پہ جی کنجنکشن اینڈ یوز ہوا ہے. اور جب اس سے بات کی جائے تو بولے. اینڈ ایکسپلین ہم نے کر دیا. اسپیک بولنا، یو نو ویری ویل. وین، ایٹ دا ٹائم دیٹ یعنی جب. تعین کیا گیا کہ کب بولنا چاہیے؟ جب اس سے بات کی جائے. ہی میل پروناؤن ریفرنگ ٹو دا چائلڈ. وہ از فارم آف ٹو بی یعنی ہے. اسپوکن پاسٹ پارٹیسپل آف اسپیک ہے، میننگ ایڈریس یعنی جب اس سے بات کی جائے. ٹو انڈیکیٹس، ٹو مینس سے، اور انڈیکیٹس دا ریسیپینٹ آف دا ایکشن یعنی یہاں پہ کہ اظہار کہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اس سے بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ وہی چائلڈ ریفر کیا جا رہا ہے. اور جب اس سے بات کی جائے تو بولے. ٹھیک ہے. اینڈ بیہیو مینرلی ایٹ ٹیبل، اور میز پر باادب سلوک کرے. اینڈ آلریڈی نو کہ کنجنکشن ہے. بیہیو سلوک کرنا، برتاؤ کرنا. مینرلی باادب شائستگی سے. ایڈورب آف مینر ہے، اور یہ ہم نے پہلے آپ کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ کی ایکسرسائز میں بھی یہ ٹاپک ہوگا. تو ایڈوربس آف مینر، یہاں پہ مینر کو ہم مینرلی یعنی شائستگی سے، تو یہ ایڈورب آف مینر ہے. ایٹ انڈیکیٹس اے لوکیشن یعنی پر. کس پر؟ ٹیبل پر. ٹیبل میز، اور میز پر باادب سلوک کرے. آگے چل کے ہم فردر جو ہے ایڈورب آف مینر اور جو گرامیٹیکل اسپیکٹس اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز ہی از ایبل. ایٹ لیسٹ، ایٹ دا منیمم یعنی کم از کم. ایز فار ایز جہاں تک. ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ جہاں تک پاسبل ہو کوئی کام. ہی میل پروناؤن وہ. از فارم آف ٹو بی ہے. ایبل کیپیبلٹی کو شو کرے. کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ، قابل ہے، طاقت ہے. کم از کم جہاں تک وہ کر سکے یعنی جہاں تک اس میں ہیں آداب تو اس کا اظہار کرے. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ پوئم. اور اسٹوڈنٹس اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے کافی لرننگ ہو رہی ہے کہ ہمیں گڈ مینرز جو ہے شو کرنے چاہیے تھرو آؤٹ آور لائف. اچھا،
اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا فردر ایکسپلین کریں گے کچھ گرامیٹیکل اسپیکٹس. پوزیسو پروناؤن کی اگر ہم بات کریں, پروناؤن یو نو ویری ویل. ناؤن ہم نے سب سے پہلے تو جب بھی تھوڑا سا گرامر ٹیچ کریں گے آپ کلاس میں تو آپ نے تھوڑا لنک کرتے جائیں. لائک پہلے ہم کوئک ناؤن ریکال کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. دے نو ویری ویل نیمز آر ناؤنس. ایگزامپلز لے سکتے ہیں لائک آپ کا نیم ہے, میرا نیم ارم ہے, کوئی علی ہے, کوئی احمد ہے, اسکول ہے, اور سو ڈفرینٹ ہم نیمز لے کے ایگزامپلس ناؤن کو ریکال کریں گے. اور پھر پروناؤنس, ریپلیسنگ ورڈ آف ناؤنس. لائک احمد از ایٹنگ تو ہی از ایٹنگ, ثنا از سنگنگ, شی از سنگنگ. پروناؤنس. اب یہ پوزیسو پروناؤنس کیا ہیں؟ شو اونرشپ اور بلانگنگ. ویری سمپل, یعنی ملکیت کا اظہار جب ہوگا تو اس کو ہم پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں. ایسے وہ سارے الفاظ جو ملکیت یا کسی کا کسی سے تعلق ہے کس چیز کا تو وہ اس کو ہم پوزیسو پروناؤن. لائک دس بک از مائن. مائن یہ کتاب میری ہے. از دیٹ کار یورس. از دیٹ کار یورس یعنی کیا وہ گاڑی آپ کی ہے؟ یورس. اٹس. دس ہاؤس از دیئرس. دیئر. تو ان کو کہتے ہیں جی پوزیسو پروناؤن. جیسے آپ کا, میرا, ہمارا, ان کا, اگر اردو میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ان کو کہتے ہیں پوزیسو پروناؤن. یا آپ کی آگے ایکسرسائز میں ہوں گے تو یہاں پہ میں ڈسکس کر رہی تھی. اچھا, پھر شوڈ اینڈ شوڈ ناٹ آپ نے دیکھا پوئم میں بھی اس کا یوز کیا گیا, اور یہ میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جب کوئی نصیحت کی جائے یا ایک پراپر طریقہ کار کسی کام کا آپ کو سمجھایا جائے تو شوڈ, اور پھر اگر نفی کی جائے کسی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر اس کو ہم شوڈ ناٹ کا یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل یو شوڈ اسٹڈی فار یور ایگزام. آپ کو اپنے امتحان کے لیے پڑھنا چاہیے. اب یہاں آپ کو ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کسی کام کی نفی ہے تو لائک چلڈرن شوڈ ناٹ پلے ود فائر. اب یہاں نفی کی جا رہی ہے ایک عمل کی کہ نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے. سو یہاں پہ ہم نے کنجنکشن کو پہلے بھی ایکسپلین کیا, جوائننگ ورڈس, وہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. کہ اس کی مزید کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل آئی لائک ٹی اینڈ کافی. اینڈ, یوز آف اینڈ. ہی اسمال بٹ اسٹرانگ. وہ چھوٹا ہے لیکن مضبوط ہے. یوز آف بٹ. آئی ایم ٹائرڈ بیکاز آئی ورکڈ آل ڈے. میں تھکا ہوا ہوں کیونکہ میں نے پورا دن کام کیا. سو یوز آف بیکاز. It was raining so I took an umbrella. یعنی بارش ہو رہی تھی اس لیے لہٰذا میں نے چھڑی لے لی یا چھتری لے لی. یوز آف so, because, or, but, and. So these are conjunctions, connectors. Connect words, phrases اور clause اور sentences. یعنی دو الفاظ کو بھی ملاتے ہیں یا دو جملے یا دو فریزز ہیں یا کلاس ہیں یا پورے کے پورے دو جملوں کو بھی جوائن کرتے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ فریزز مین دو فقرے, یعنی جہاں کہیں دو فقرے بولے گئے تو انہیں جوڑنے کے لیے, یا کلوزز لائک جملے کے حصے ہیں یا پورے کا پورا جملہ سینٹینس, ان کو بھی یہ جوائن کرتے ہیں. ایڈوربس آف مینر, اس پہ بھی پہلے بات ہوئی, یعنی طریقہ بتانے والا. اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں, ایڈوربس آف مینر ڈسکرائب ہاؤ این ایکشن از پرفارم. they open and in ly, یعنی لاسٹ پہ ان کے ly ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے بٹ ناٹ آلویز. اینی ہاؤ, جیسے آپ کی پوئم کی میں ایگزامپل لوں, اینڈ بیہیو مینرلی ایٹ ٹیبل, تو وہاں پہ دیکھیں اب مینر کی بجائے مینرلی یعنی سلیقے سے, آداب سے, تو یہاں پہ ایڈورب آف مینر کا یوز ہوا. اچھا, ایڈورب آف فریکوینسی بھی یہاں پہ یوز ہوا ہے. لائک اے چائلڈ شوڈ آلویز سے واٹس ٹرو, یعنی آلویز از این ایڈورب آف فریکوینسی بٹ اٹ آلسو انڈیکیٹس دا مینر آف اسپیکنگ ٹروتھ. یعنی اسے ہمیشہ جو ہے آلویز وہ سچ بولنا چاہیے. کچھ جنرل ایگزامپل لائک ایڈورب آف مینر, لائک شی سنگس بیوٹیفلی, خوبصورتی سے وہ گاتی ہے. ہی واکس سلولی, وہ آہستہ چلتا ہے. شی رائٹس نیٹلی, وہ صاف ستھرا لکھتی ہے. تو تیزی سے, آہستہ سے, احتیاط سے, خوشی سے, جہاں پہ الفاظ استعمال ہوں گے تو وہاں پہ یہ ایڈورب آف مینر ہے. اوکے جی,
پنکچویشن یعنی وقفہ یا اعراب کا استعمال، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور آپ نے اس پوائم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں ڈفرینٹ جو ہے رموز و اوقاف کا استعمال کیا گیا ہے. پنکچویشن مارکس سمبلز یوزڈ ان رائٹنگ ٹو سیپریٹ سینٹینسز اینڈ پارٹس آف سینٹینسز. یعنی کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں پہ رکتے ہیں، کہیں پہ کسی بات پہ زور بھی ڈالتے ہیں، کہیں پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو یہ سارے اظہار جو ایموشنز کا ہے یہ آپ کی ان رائٹنگ دینے کے لیے پنکچویشن کا یوز کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوما ہے، یعنی کوما تو آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے پوئم میں بھی یوز کیا گیا. اینڈ اسپیک وین ہی اسپوکن ٹو، اس کے آگے کوما کا یوز ہے. The comma here separates two clauses in a compound sentence, indicating a slight pause and connecting related ideas. یعنی کہیں تھوڑا ٹھہراؤ کرتا ہے اور پھر اگلی بات ہوتی ہے. سیمی کولن یہ بھی یوز کیا گیا ہے، جہاں پہ اس میں اوپر ایک فل اسٹاپ اور نیچے کوما سا ہے. اینڈ بیہیو مینرلی ایٹ ٹیبل، یہاں پہ دیکھیں استعمال کیا گیا. The semicolon here separates independent clauses that are closely related in meaning but could not alone as separate sentences. یعنی یہاں پہ یہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ دو ڈفرینٹ کلازز، دو کے ان کے میننگ ملتے جلتے ہیں لیکن ان کو ہم علیحدہ ہی لیں گے، تو اس کے لیے پھر یہاں پہ سیمی کولن کا یوز. اٹ انڈیکیٹس اسٹرانگر پاز دین اے کوما، یعنی یہ کوما کی نسبت زیادہ جو ہے ٹھہراؤ کا وہ شو کرتا ہے. ان پوئٹری اٹ آلسو کنٹریبیوٹس ٹو دا رائم اینڈ فلو. تو ایک ہوتی ہے نا شاعرانہ ایک آپ کو نظم ہے تو اس کا ایک خاص فلو فریکوینسی، تو یہ اس کے لیے جو ہے بہت ہیلپ فل ہے. پیریڈ یا فل اسٹاپ، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز ہی از ایبل، یہاں پہ آپ دیکھیں استعمال کیا گیا. دا پیریڈ مارک دا اینڈ آف اے کمپلیٹ سینٹینس انڈیکیٹنگ اے فل اسٹاپ. تو جہاں بھی مخاطب اپنی بات پوری کرے گا تو یہ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. اور تو یہاں پہ کچھ پنکچویشن مارک کو بھی ہم نے ڈسکس کیا جو کہ یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں. تو سیمی کولن جو ہے وہ سینٹر میں بھی، یعنی دو جملے ہیں ان کے درمیان میں بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں پوائم میں اینڈ پہ آ رہا ہے اینڈ بیہیو مینرلی ایٹ ٹیبل. اب اس کے لاسٹ پہ اس لیے کہ آگے وہ ابھی یہ انکمپلیٹ ہے، پوئٹ مزید کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز ہی از ایبل، تو اس لیے یہاں پہ ان کو سیپریٹ کیا گیا اور یہاں پہ سیمی کولن کا یوز کیا گیا. اوکے، کنٹریکشن کو بھی ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا. یہاں پہ آپ اسی پوائنٹ میں دیکھیں اے چائلڈ شوڈ آلویز سے واٹس ٹرو، واٹ از ٹرو نہیں لکھا ہوا، واٹس ٹرو، اور یہ میں نے ایکسپلین کیا، تھوڑا فردر ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اختصار کرنا ہے اردو میں. اگر ہم دیکھیں یا مختصر لفظ، تو کنٹریکشن از اے شارٹنڈ فارم آف ون اور ٹو ورڈس. اٹس کریٹڈ بائی اومیٹنگ ون اور مور لیٹرز. اچھا، ایک لیٹر بھی اومٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ریموو کیا جا سکتا ہے ان رائٹنگ، اور شارٹ فارم میں جب لکھ رہے ہیں، اور مور دین ون بھی ہوتے ہیں. اور اس میں ایپسٹروفی جو ہے وہ ایک اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے نشان، دیٹ از کالڈ ایپسٹروفی، یوز کیا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ لیٹر اومٹ ہوا تو وہاں پہ یہ ڈال دیا جاتا ہے. یوز ٹو انڈیکیٹ ویئر دا مسنگ لیٹرز وہ نارملی بھی، ٹھیک ہے. تو ابھی یہی انڈرسٹینڈنگ. ویسے ارریگولر بھی ہے یہاں پہ کچھ کنٹریکشن مین لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ایپسٹروفی ہے وہ ایک ہی لیٹر کو شو کرے کہ وہ اومٹ کیا گیا ہے. مور دین ٹو بھی ہو سکتے ہیں، مور دین ون بھی ہو سکتا ہے، سوری. تو اس کی کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے دیکھا وٹ از کو وٹس، یعنی آئی کو یہاں اومٹ کیا گیا اور ایپسٹروفی کا یوز کیا گیا. اور اسی طریقے سے کچھ بیسک جو کامن ایگزامپلس آف کنٹریکشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. لائک آئی ایم، میں ہوں، اس کو ہم کنٹریکشن فارم میں آئی ایم، آئی اور پھر ایپسٹروفی اور ایم اس کو رائٹ کیا جاتا ہے. یو آر کو یور، لائک وائی اور یو، پھر ایپسٹروفی، ایر یوز نہیں، اے اومٹ کر دیا گیا، آر ای، تو آئی ایم یور. اسی طرح ہی از یا ہی ہیز، ان دونوں کے لیے جو ہے ہی اور ایپسٹروفی اور ایس کا یوز کیا جاتا ہے. تو یہ پھر سینٹینس اور جو بھی آپ کی سچویشن ہے اس کے مطابق ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ یہ از دس فار ہی ہیز اور ہی از. سملرلی شی از اور شی ہیز دونوں کے لیے کنٹریکشن فارم ایس ایچ ای ایپسٹروفی اینڈ دین ایس. وی آر ویئر وی ڈبلیو ای، پھر ایپسٹروفی اور آر ای. سملرلی دے آر کو شارٹن فارم میں ٹی ایچ ای وائی ایپسٹروفی اینڈ آر ای، ہاں اے اومٹ کیا گیا. دیر آئل، آئی ڈبل ایل، اور اس میں ایپسٹروفی کا یوز شیل اور ول دونوں کے لیے یوز کیا جائے گا. سملرلی یو ایل، لائک یو ایپسٹروفی اینڈ دین ڈبل ایل، تو یہ یو ول یو شیل.
سملرلی ہی ول ہی شیل کے لیے بھی سیم ہی یوز ہوگا, ہی اپسٹروفی ڈبل ایل. ڈونٹ, ڈو ناٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ, ڈز ناٹ کے لیے ازنٹ, از ناٹ. وارنٹ, آر ناٹ. وازنٹ, WASN اور پھر اپسٹروفی اور ٹی, اور یہاں پہ او omit ہوگا. سیم لائک پیٹرن, وارنٹ, کانٹ, couldn't, shouldn't, won't, won't, haven't, hasn't, hadn't. اچھا پھر یہاں پہ آ گیا جی ہیڈ اور وڈ. آئی ہیڈ, آئی وڈ, ان دونوں کے لیے آئی اپسٹروفی اور ڈی. تو یہ جو ہے یہاں پہ وہ رول بریک ہو گیا, تو irregular فارم. سملرلی یو ہیڈ, یو وڈ کے لیے بھی یو اور پھر اپسٹروفی اور جسٹ ڈی جو ہے یوز کیا جاتا ہے. تو جتنا زیادہ ریڈنگ کرتے جائیں گے پریکٹس, تو یہ لرننگ ساتھ ساتھ ہوگی. سملرلی ون مور ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وڈ ناٹ کو یا ول ناٹ کو وانٹ جو ہے رائٹ کیا جاتا ہے, WON اپسٹروفی اور ٹی, وانٹ. So want is an irregular contraction for will not because the spelling doesn't directly reflect will but it comes from an older form of the word. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی ہے. فردر آپ کو ایک انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو ایک جنرل لیکچر مل جائے گا کانٹریکشنز پہ, تو آپ اس کو فردر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اینی ہو جو اس میں بیسک انڈرسٹینڈنگ جو آپ نے اچھے سے گائیڈ بھی کرنا ہے بچوں کو, کہ جہاں پہ بھی اپسٹروفی ہے اٹ مینس کہ وہاں سے لیٹر اومٹ کیا گیا ہے. ایک لیٹر بھی ہو سکتا ہے, دو بھی. اور یہ جو ہے کنٹریکشنز کا یوز جو ہے ون تھنگ مور کہ فارمل رائٹنگ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. لائک آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے رہے ہو یا ایگزام ہے تو اس میں اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے اٹ ہیلپ اس, ٹائم سیو ہو جاتا ہے جب آپ کوئی بھی ایک کریٹیو رائٹنگ کر رہے ہو, یا یعنی آپ جب آپ کوئی بلاگ رائٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی رائٹنگ ہے یا کچھ کوئی بھی ایکٹیویٹی, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, ای میل اپنے فرینڈس فیملیز کو, تو اس میں یہ اس کا یوز ہے گڈ. اور اسی طریقے سے ایوری ڈے اسپیچ میں بھی یعنی ڈیلی بولنے میں کنٹریکشن فارم ایزی رہتا ہے. اور اینی ہو ان اکیڈمک پیپرز, ریسرچ رپورٹس, بزنس پرپوزلس, آفیشیل لیٹرز جو ہے ہمیں جو ہے شارٹ اینڈ فارم کو یوز زیادہ تر یوز نہیں کرنا چاہیے, کہ کہیں پہ یوز ہو بھی جاتا ہے. اوکے, سو دس از آل ڈن. تو تھوڑا ہم ڈسکس کر رہے تھے ان پوائنٹس کو. نیکسٹ ایک کوئک ریویو کر لیتے ہیں, کچھ کویسچنز ان کے لیے ریڈی ہو جائیں, کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے پوئم کو بھی ڈسکس کیا تھا. تو آپ سے کچھ ہو جائیں کویسچنز. آر یو ریڈی؟ تاکہ ایک دفعہ ہم کوئک ریکال کر لیں کہ ہم نے پوئم سے لرن کیا کیا. سو ہو روٹ دا پوئم ہول ڈیوٹی آف چلڈرن؟ سب سے پہلے یہ بتائیں, ہو روٹ دا پوئم ہول ڈیوٹی آف چلڈرن؟ اور یہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا یس, ویری گڈ, رابرٹ لوئے اسٹیونسن, ویری گڈ. اوکے, کویشچن نمبر 2, واٹ از دا مین میسیج آف دا پوئم؟ یا میں یہ کہوں کہ سینٹرل آئیڈیا کہ یہ پوئم ہے کس کے بارے میں, ہم نے کیا لرن کیا, تو کیا بتائیں گے آپ لوگ؟ یس, چلڈرن شوڈ آلویز اسپیک دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, چلڈرن شوڈ آلویز اسپیک دا ٹروتھ, بی پولائٹ اینڈ بیہیو ویل ایٹ دا ٹیبل. تو یہ ساری ہماری لرننگ تھی پوئم سے, کہ بچے کو بڑے ادب و آداب کا اظہار کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے جب وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں میز پہ. اور ہم نے گیٹنگ اسٹارٹیڈ میں بھی دیکھا کہ ہمیں اپنا روم, چیزیں, ٹوائز بھی بڑے مینرز کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. what should children do when someone talks to them? They should listen carefully and reply politely. Good. They should listen carefully and reply politely. کہ انہیں کوئی بات کرے تو اچھے سے توجہ سے سنیں اور آرام سے جواب دیں. How should children behave at the dining table? یعنی کھانے کی میز پر بچے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, کیا اسے کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے؟ They should use good manners and behave politely. تو ہم نے یہی لرن کیا کہ انہیں بہت زیادہ اچھے مینرز کے ساتھ جو ہے بیٹھنا چاہیے, کھانا پینا چاہیے اور ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے. سو وی لرن اباؤٹ مینرس. تو آج کے اس سارے لیسن میں جو لیکچر چل رہا ہے اس میں ہمارا جو مین فوکس تھا کہ ہم نے جو لرننگ تھی کہ مینرز کیا ہیں, اور ان کا جو ہے ہمیں گڈ مینرز کا یوز کرنا چاہیے اور ہمیں بیڈ مینرز کو اوائڈ کرنا ہے.
اور ہم نے ایک پوئم اس کو ڈسکس کیا اور گرامیٹیکل اسپیکٹس. اچھا آئی تھنک کہ تھوڑی سی میں یہاں کریکشن کرنا چاہوں گی. آئی گیس کہ شاید ایکسپلین کرتے ہوئے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہو, تو میں دوبارہ سے نا اس کو کریکشن آپ کی کروا دوں تاکہ آپ اس کو جب بھی آپ یہ گرامیٹیکلی ٹیچ کریں کنٹریکشن کوئی, تو اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کچھ ایگزامپلس. ہم نے ارریگولر فارم کو اس میں ہم نے ایگزامپل لی, ہم نے وانٹ کی ایگزامپل لی کہ جس میں WONT, اور ایکچولی اگر دیکھیں تو ول جو ہے ورڈ ہے تو وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. یہاں پہ WON اور پھر ایپسٹروفی اور T آتا ہے. تو اگر اس طریقے سے چینج ہے تو پھر یہ ارریگولر ہے. بٹ اگر ہم نے کچھ اور ایگزامپلس شاید ڈسکس کی, لائک ہم جیسے کہ آئی اور پھر ایپسٹروفی اور ڈی آپ نے دیکھا آئی بہت یوز ہوتا ہے, وہ آئی ہیڈ کے لیے اور آئی وڈ کے لیے, بٹ دیٹ از ناٹ ارریگولر. ٹھیک ہے, اس کو میں دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. یہ سمپلی جو اسٹارٹ میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایپسٹروفی جو ہے جب کوئی لیٹر اومٹ ہو تو اس کو شو کرتا ہے, تو وہ ایک سنگل لیٹر بھی ہو سکتا ہے, 2 اور 3 بھی, مور دین 2. تو یہاں پہ جو ہے 2 لیٹرس کو اومٹ کر کے, تو وہی پیٹرن ہے جو باقی جو کنٹریکشن فارم کے ساتھ یوز کیا گیا. لائک جیسے ہم ہیزنٹ, ہیز ناٹ, تو اس کے لیے ہم او کو اومٹ کریں گے ایپسٹروفی. یہاں پہ ہم آئٹ یعنی آئی اینڈ ڈی کا یوز کریں, ہم نے ہیڈ میں سے ایچ اے کو اومٹ کر لیا, تو ایپسٹروفی یہاں پہ شو کرے گی کہ 2 لیٹر اومٹ ہیں. سملرلی اگر ہم وڈ کی ایگزامپل لیں تو آئٹ یعنی WOUL, یہاں پہ یہ جو لیٹرز ہیں انہیں اومٹ کر کے WOUL, تو وہاں پہ ایپسٹروفی کا یوز کیا گیا. سو دیٹ از ناٹ ارریگولر, یعنی اس نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے. اور لیکن اگر وانٹ کی ایگزامپل لیں تو یس دیٹ از ارریگولر کنٹریکشن, کیونکہ وہاں پہ جو ہے the spelling doesn't directly reflect will but it comes from an older form of the word. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ سنیریو جو ہے چینج ہو جاتا ہے. سو دیٹ از ارریگولر. تو اس کو دیکھ لیجیے گا فردر. اور لاسٹلی ہم پوئم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا, یہ ہوتا کیا ہے اور آپ کی کیا لرننگ رہی. Whole Duty of Children by Robert Louis Stevenson. The poem gives a simple but important message to all children, but about how they should behave in life. یعنی یہ ہمیں سمپل سا میسیج یہ آتا ہے اس پوئم میں بچوں کے لیے کہ انہیں زندگی میں اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بچوں کو, یا اپنے جو تعلقات ہیں, یا کھانا پینا ہے, یا جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. The poet says that children must always speak the truth because honesty is the best quality. شاعر کا کہنے کا مقصد یا وہ جو چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, یا آنیسٹ ایمانداری ان میں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے بہترین جو ہے ان کی لائف کا ایک حصہ ہے اور ان کی شخصیت کو بہت امپروو کرے گا. They should not lie or hide things from others. اور نہیں بچوں کو چھپانی چاہیے چیزیں, کوئی چیز مل جاتی ہے یا کوئی بات غلط نہیں کرنی چاہیے. اور children must be polite and respectful, especially when elders or others speak to them. کہ بچوں کو بہت باادب رہنا چاہیے جب وہ خاص طور پہ بڑوں سے, چھوٹوں سے بھی بات کریں تو بھی بہت اچھے انداز سے, اور بڑوں سے تو خصوصی بہت اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے. They should not interrupt or speak out of turn but listen carefully and answer kindly. تو یہ بھی ہماری لرننگ رہی کہ ہمیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اپنے باری کا کہ جب آپ سے بات کی جائے تو بولیں, بیچ میں نہیں بولیں. The poet also tells children to follow good table manners, to sit properly while eating and behave nicely at the dining table. یہ بھی بتایا گیا کہ کھانے کی میز یا دسترخوان پہ جب بیٹھے تو کیسے بیٹھنا چاہیے, ادب و آداب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ کھانا چاہیے. This shows discipline and good upbringing. تو اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ کتنا نظم و ضبط, کتنی اچھی پرورش کی گئی. تو پلیز والدین اور اساتذہ دونوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ روزانہ کی جو بھی زندگی ہے نا اس میں ادب و آداب پہ بہت زیادہ فوکس کریں. تو ہمارے بچے جو ہیں جتنا اچھا جو بھی پڑھ رہے ہیں اگر وہ ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں جو بھی اچھی لرننگ ہے, گڈ مینرز ہیں, جو بھی سیکھا جاتا ہے, سچ بولنا, ڈسپلن, صفائی,
نیٹنس، بڑوں کا ادب، تو یہ آپ کی لائف کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ گائیڈ کرنا چاہیے. اور جہاں پہ وہ مس بیہیو کرتے ہیں یا فالو نہیں کرتے ڈسپلن کو، رولز کو، تو ہمیں وہاں پہ ان کو روک کے گائیڈ کرنا پڑے گا اور انشور کرنا ہوگا کہ وہ ان مینرز کو اور ڈسپلن رولز کو فالو کریں. ٹھیک ہے، دس از دا مین پرپز کہ اتنی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. سو آئی ہوپ اٹ واز اے گریٹ لرننگ. اور اس کے بعد جی ہم ان ڈیٹیل انشاءاللہ ایکسرسائز جو ہے آپ کی کچھ تو ہم نے گرامیٹیکل اسپیکٹ تو آلموسٹ سارے ڈسکس کر لیے، کچھ ایکسرسائز میں اور ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں وہ بھی ڈسکس ہوں گی. سو ٹل دین ٹیک کیئر، سی یو اگین، اللہ حافظ.